अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमरीन फ्रॉम उर्दू व्यूज़ चैनल। ज़हीर के भाई शब्बीर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है ज़ुनैरा माहम के थ्रू, उन सब पे मैं वन बाय वन जवाब दूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अब ज़हीर के भाई शब्बीर को अब वजाहत देने की क्या ज़रूरत है। जब वो कराची आई थी दुआ ज़हरा, तो जब क्यों नहीं मिलने दिया था। अगर ये सब कुछ सच है जो वो बोल रहे हैं और जो वो समझ रहे हैं कि दुआ ज़हरा खुद इन्वॉल्व है और वो खुद चाहती है, ब्रेन वॉश किया हुआ उसका अच्छी तरह, तो फिर ये लोग डर क्यों रहे थे। शब्बीर बता रहे हैं कि ये सब बातें जो हैं हमें दुआ ज़हरा ने डायरेक्ट बताई हैं। तो ये सब बातें असल में जब ज़हीर से दुआ ज़हरा की 2 साल बातें होती रहीं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दुआ ज़हरा से जब मिली होगी और वो इन्फॉर्मेशन अब ये लोग अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर रहे हैं। दुआ ज़हरा को तो पता भी नहीं होगा कि जो बातें उसने ज़हीर पर भरोसा करके बताई थीं, अब वो सब बातें दुआ ज़हरा को ही फंसाने और उसके माँ बाप को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्बीर ने जो ये बात बताई कि मैंने इस तरह अपने भाई को मजाक में बोला कि चलो तुम लड़की को बोलो कि वो खुद आ जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मजाक में लड़की भगा ली, भाई की मोहब्बत में लड़की की इज्जत उछाल दी। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है कि आप अपने भाई की खुशी को देखें और दूसरे की बेटी को भगा के बच्ची की इज्जत का, माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल ना करें। जिस चीज़ को ये लोग बहुत सस्पेंस बना के क्रिएट करते हैं। दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो अकेले नहीं हैं, उनके दूसरे 2 भाई और 1 बहन है। और क्योंकि दुआ ज़हरा के दादा उनकी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने भाई से लेके दुआ ज़हरा के भाई को पाला था। इन सब से ये नहीं मतलब निकलता कुछ दुआ ज़हरा को भगाने की इजाज़त मिल गई हो। ज़हीर साहब बात कर रहे हैं कि ख़ानदान में प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़हीर साहब ने खुद बता दिया उनको अपने ख़ानदान की प्रॉब्लम्स हैं। उनके बीच वाले 2nd नंबर के जो भाई हैं कदीर अहमद, उनके इन-लॉ जो मोहम्मद अजहर जिन्होंने मुखबरी की थी, तो उनके साथ इनके खुद के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो फिर खुद के ख़ानदान में प्रॉब्लम्स हैं और आपको दूसरे ख़ानदान में वो किसके भाई हैं और कितने बहन भाई हैं किसी के, इन सब की आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप प्लीज़ अपने ख़ानदान पे गौर करें कि आपके ख़ानदान में प्रॉब्लम्स क्यों हैं। शब्बीर साहब ने बताया कि दुआ ज़हरा के फादर का ताल्लुक असल में कराची से नहीं है और सियालकोट से है। तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका ताल्लुक पंजाब से है, सियालकोट से है, कहाँ से है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अब वो कहाँ पर रह रहे हैं। जहाँ से लड़की गायब हुई वो कराची की जगह थी, अब कराची से लड़की गायब हुई है और अब जो है दुआ ज़हरा के फादर, मदर, पूरी फैमिली जो है वो कराची में रहती है। तो ये केस ऑटोमेटिक कराची का बन गया है। जहाँ पर रहते हैं वहीं की कोर्ट में, वहीं की अदालतों से आप मदद मांगते हैं। फिर शब्बीर ने बताया कि हमने तो बहुत बड़ी नेकी का काम किया कि अपने भाई की खुशी देखी और हमने लड़की भगा ली, लेकिन दुआ ज़हरा के फादर जो हैं वो अपनी खुशी देख रहे हैं। मतलब वो अपनी बेटी के भाग जाने पे, जो कि इन्होंने फंसा के बेवकूफ़ बना के जो उसको भगाया या उसको इतना बड़ा गलत काम करने का इक़दाम करवाया, तो वो चुप करके बैठ जाएं और उनको भी अब राज़ी हो जाना चाहिए। लड़की के वालिदैन उसकी भलाई में वो नहीं मान रहे थे और आपने अपना और अपने भाई का फायदा देखा। लड़की को भगा कर ही सही शादी कर लेंगे। हमने तो सुना था कि दुआ ज़हरा जो है वो पुलिस कस्टडी में है और अब आप बता रहे हैं कि दुआ ज़हरा आपके साथ घर पर है, जबकि अभी किसी भी कोर्ट ने दुआ ज़हरा को ज़हीर के साथ जाने के लिए नहीं कहा गया। फिर जो उन्होंने पॉइंट बताया कि हम तो दुआ ज़हरा के कहने पे कराची पहुंच गए रिश्ता लेने के लिए, तो बड़ी इलॉजिकल बात है कि माँ बाप से बात किए बगैर ही ज़हीर की फैमिली जो है वो रिश्ता लेने कराची पहुंच गई। एक बच्ची के कहने पर इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग जो हैं शरीफ नहीं हैं, क्योंकि अगर आप इतनी दूर से रिश्ता लेने आ रहे हैं तो आपको उनके पेरेंट्स से तो पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी। बच्ची ने बुलाया और आप कराची पहुंच गए। इसका मतलब था जो आप निकले थे जब ही कुछ दाल में काला था कि मानेंगे पेरेंट्स तो सही है वरना हम लड़की भगा लेंगे। फिर ज़ुनैरा माहम ने आपको कमेंट किया कि नहीं ये बात तो अच्छी नहीं है कि अपने साथ लेकर आ जाते। तो बकौल ज़ुनैरा माहम के बेटी
کو اپنے ساتھ لانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کسی کی بیٹی کو بھگا لینا بہت اچھی بات ہے جیسے۔ پھر ایک بڑی تشویشناک بات بتائی انہوں نے کہ وہ تو بغیر موبائل کے، بغیر سم کارڈ کے بچی بس گھر سے نکلی، اس کو ایک بابا جی ملے، وہ اس طرح بیٹھی اور کراچی سے پنجاب آ گئی۔ تو وہ لڑکی کا کانفیڈنس دیکھیں کہ وہ کراچی سے پنجاب کے لیے نکل کھڑی ہوئی، بغیر پیسوں کے، بغیر موبائل کے، بغیر سم کارڈ کے، جبکہ ظہیر کے بھائی نے خود مینشن کرا کہ اس نے رکشہ لیا گھر سے، پھر وہ ایئرپورٹ کے پاس پہنچی، دعا زہرا کو ایک بابا جی ملے اور پھر وہ ان کے ساتھ پنجاب آ گئی۔ تو رکشہ لیا، پیسے تو دیے ہوں گے نا۔ پھر دعا زہرا کے بھائی نے جو بات بتائی، جس دن دعا زہرا وہاں سے بھاگی کراچی سے، اس دن عمران خان کا کراچی میں جلسہ تھا، تو یہ بھی انہی کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ جب بھگایا اس کو، جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جلسہ ہے اور وہاں پہ ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ آسانی سے پنجاب نکل جائیں گے، دعا زہرا کے پیرنٹس کچھ نہیں کر پائیں گے، اور آپ اگر پولیس میں چلا بھی جاتا ہے، پولیس جو ہے وہ جلسے میں بیزی تھی۔ بھگا کر شادی کرنا تو سب سے بڑی غلطی ہے، پھر بھی دعا زہرا کے پیرنٹ جو ہیں دعا زہرا کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ پھر ظہیر صاحب کے بھائی شبیر صاحب کا کہنا تھا کہ اب بچی کو اگر واپس لے بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا بچی کا فیوچر، تو یہ پریشانی تو آپ کو لینی نہیں چاہیے، یہ تو آپ کو اس کو بھگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی بچی کے فیوچر کا سوچنے کے لیے اس کے ماں باپ زندہ ہیں ابھی۔ آپ نے کہا کہ ماں نے خود بولا ہے کہ دعا زہرا کو اپنے ہاتھ سے خود ماروں گی۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے اب، اور ایسا کوئی اقدام وہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ بات کا ہے کہ وہ مار دیں گے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں پہلی بات، دوسری بات یہ کہ ان کی اور بھی 2 بیٹیاں ہیں، وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے پورے پاکستان میں ان کو جواب دینا پڑے۔ ٹیکسی والی ڈرائیور کی جو آپ نے بات کری، اتنا شریف ڈرائیور کون سا مل گیا کہ بابا جی جو ہیں وہ پنجاب جانے کو تیار بھی ہو گئے۔ انہوں نے بولا کہ میں تو خود پنجاب سے ہوں، ہاں بیٹی تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آؤ میں تم کو آرام سے سکون سے پنجاب چھوڑاتا ہوں۔ اگر کوئی بابا جی اس طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ وہ میں تھا جو بچی کو لے کے گیا اور کس طرح وہ لے کے گئے، بابا جی کو سامنے آنا چاہیے۔ زنیرہ مہم ایک سنسنی پھیلا چکی تھی کہ دعا زہرا کے والد جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ جو کام کرتے ہیں وہ کیا کام ہے، وہ میں بتاؤں گی آپ کو کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، تو ہم لوگ بڑے سمجھے کہ بھائی شاید کوئی بہت غلط کام کرتے ہیں۔ تو آج وہ ظہیر صاحب کے بھائی شبیر صاحب نے بتایا کہ وہ کرپٹو کا کام کرتے ہیں۔ جنرل نالج گین کر لیں، کرپٹو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، سب لوگ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کرپٹو ہوتا ہے، اور کرپٹو نہ تو اللیگل ہے اور نہ ہی حرام ہے، تو اگر وہ کرپٹو سے پیسے کما رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ان 2 سالوں میں جو دعا زہرا نے باتیں بتائیں، ان باتوں کو استعمال کر کے ظہیر کے بھائی شبیر جو کہ بہت سمجھدار ہیں، ظہیر تو خیر چھوٹا ہے، سمجھدار تو وہ بھی بہت ہوگا، لیکن جو شبیر صاحب ہیں بالکل کسی کے بقول وہی ماسٹر مائنڈ ہیں، اور انہوں نے خود بتایا کہ کس طرح ان کے ساتھ گینگ شامل ہے۔ رائے خرم کو تو سب دیکھ ہی رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ بالا کوٹ میں بھی ایک ایڈوکیٹ ہیں وسیم، اور وہ بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سے ان کے دوست، ان کے احباب، جو کہ اتنا بڑا گینگ، انہوں نے ساری انفارمیشن جو دعا زہرا نے ان 2 سالوں میں ظہیر کو بتائی ہوں گی، وہ ساری انفارمیشن کو انہوں نے اپنے فیور میں استعمال کیا، دعا زہرا کو بھگانے میں، دعا زہرا کو پھنسانے میں۔ ان لوگوں نے یہ ساری باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، پوری گینگ شپ کے ساتھ ان لوگوں نے یہ پورا کام انجام دیا ہے۔ اور شبیر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو دوسری ویڈیو صوفے پہ بیٹھی ہوئی وہ بالا کوٹ میں جو ایڈوکیٹ ہیں وسیم صاحب، انہی کے روم میں بنائی گئی تھی۔ شبیر صاحب نے یہ بات بھی قبول لی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے، یعنی زنیرہ مہم، کرنٹ افیئرز ود بلال، ان لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے وہ آج یہ کیس جیتے ہیں، اور دعا زہرا کے والدین کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ ظہیر کی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا مسلمان بھی سمجھتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے منافق منافقوں کا ساتھ دیں گے اور مومن مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ ظالموں کا ساتھ دینے والے خود بھی ظالم ہی ہوتے ہیں۔
شبیر صاحب نے یہ بھی بتایا پورا پاکستان ان کو گینگ بول رہا ہے. گینگ اسی کو کہتے ہیں کہ پوری پلاننگ کے ساتھ کوئی کرمنل ایکٹ کیا جائے, اور سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا گینگ ہے. ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کام انجام دیا گیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سب ہم لوگوں کو گینگ کہتے ہیں تو میرے رشتہ دار اس بات پہ بڑا ہنستے ہیں. ایک بڑی تشویش کی بات جو انہوں نے بڑے آسانی سے مذاق میں ظہیر صاحب کے بھائی شبیر نے بولی کہ 2 سے 5 لاکھ روپے تک ابھی تک وہ خرچہ کر چکے ہیں. اس کے بعد ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنا ایک پلاٹ سیل کیا. 48 لاکھ روپیز ان کے اکاؤنٹ میں آئے. اس کی تو انویسٹیگیشن بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے کہ یہ 48 لاکھ روپیز ان کے اکاؤنٹ میں اسی دوران میں جبکہ یہ سارا کرمنل ایکٹ چل رہا تھا تو ان کے اکاؤنٹ میں آئے, اور اس کی حقیقت کیا ہے. جو زنیرہ مہام نے آخر میں بولا کہ وہ ڈی ایچ اے کے پلاٹ کی وجہ سے بھائی کی بیٹے سے دعا زہرا کی شادی کرنا چاہتے تھے. دعا زہرا کے بھاگنے کے بعد سے انہوں نے وہ پلاٹ سے زیادہ کے پیسے اپنی بیٹی کو ریکور کرنے میں لگا چکے ہوں گے. تیز اور اپنی ساری پلاننگ جو انہوں نے کی, اور ان کے گینگ میں کون کون لوگ شامل ہیں اور کن کن کی سہولت کی وجہ سے, کن کن کے ساتھ دینے کی وجہ سے وہ اب تک بھاگتے رہے, چھپتے رہے, اور پورے لا اینڈ آرڈر سب کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. پولیس کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, ججز کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. وہ سب انہوں نے خود اپنی باتوں میں ہی ہم تک یہ بات پہنچا دی کہ ان کے پیچھے کتنا بڑا گینگ ہے, اور یہ کتنے منظم طریقے سے پوری پلاننگ کے تھرو دعا زہرا کو وہاں کراچی سے بھگا کے پنجاب تک لانا, پھر اس کو چھپانا, پھر نکاح اور ساری چیزوں کو انہوں نے جس طریقے سے استعمال کیا ہے, یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اگر دعا زہرا کے فادر جیسا فادر نہیں ہوتا تو اب تک کوئی دوسرا باپ ہاتھ مل کے بیٹھ چکا ہوتا. لیکن ہم لوگ سب دعا زہرا کے فادر کے ساتھ کھڑے ہیں. پورا پاکستان, ہر مسلک کے لوگ, سنی, شیعہ, اوورسیز پاکستانیز اپنی عدالتوں سے کہ وہ انصاف کریں گی. ایک بچی جو نابالغ ہے اس کو ریکور کرنے میں, پیرنٹس تک پہنچانے میں مدد کریں گی. یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی, انفارمیٹیو لگی تو پلیز کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے تاکہ اس طرح کی ویڈیو ہم اور بنائیں. میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.